بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخا ناصر۔ سب سے پہلے مشرق ہیڈ لائنز۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کا کراچی میں PIA کے مسافر طیارے کے حادثے پر افسوس کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کا ڈویژن اور ضلعوں کی سطح پر صوبائی ترقیاتی پالیسی کی خلاف ورزی پر برہمی کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ بلوچستان کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ PCDA گوادر اور لسبیلا اضلاع کے ساحل پر 7 مقامات پر سیاحتی مراکز کے منصوبے شروع کر رہی ہے۔ آپ کو ایک افسوسناک واقعے سے آگاہ کریں۔ میجر شہریار فیملی کے ساتھ طیارہ حادثہ میں شہید ہو گئے ہیں۔ اسکواڈرن لیڈر زین العارف بھی شہید۔ ایڈیشنل IG کوئٹہ عبدالرزاق چیمہ نے کہا ہے کہ پولیس کو امن و امان قائم رکھنے اور دیگر امور کے حوالے سے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اپنی اہم ذمہ داری سمجھتے ہوئے مثبت اور اہم کردار ادا کریں۔ صحبت پور میں ٹڈی دل کی اڑان جاری۔ صحبت پور کے گرد و نواح کے علاقوں میں ٹڈی دل نے تباہی مچا دی۔ کلات سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ نیشنل ہائی وے رودینجو کے مقام پر ٹرک نے رکشے کو کچل دیا۔ کلات میں حادثہ پیش آیا۔ رکشہ ڈرائیور جاں بحق خاتون سمیت 6 شدید زخمی ہو گئے۔ طبی شعبے میں سرگرم عمل۔ حکومت بلوچستان ہر پل کورونا وائرس کی تشخیص کے لیے فاطمہ جناح چیسٹ ہسپتال میں ماڈرن لیب کا قیام، جہاں اب تک 13,771 مریضوں کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ منفی ٹیسٹ 11,895، مثبت ٹیسٹ 1,876، صحتیاب 222۔ فرنٹ لائن پر کام کرنے والے ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور ہسپتالوں کو حکومت بلوچستان کی جانب سے 55,000 حفاظتی کٹس، 3,80,000 سے زائد فیس ماسک، 30,000 N95 ماسک، 3,80,000 گلوز، 2,20,000 شو اینڈ ہیڈ کورز، 85,000 آکسیجن ماسک، 50,000 گوگلز اور 5,000 سینیٹائزر کی فراہمی۔ ہمارے مسیحا، ہمارے محافظ۔ محکمہ اطلاعات، حکومت بلوچستان۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کی ہدایت پر کوئٹہ شہر کے مختلف مقامات پر کورونا وائرس کے رینڈم ٹیسٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ڈیلیوری یونٹ کے زیر نگرانی محکمہ صحت کی ٹیمیں رینڈم ٹیسٹ کر رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے جمعے کے روز جتک سٹاپ مشرقی بائی پاس پر قائم رینڈم ٹیسٹنگ مرکز کا معائنہ کیا، جہاں انہیں بریفنگ دیتے ہوئے آگاہ کیا گیا کہ شہر کے مختلف وارڈز میں مرکز قائم کر کے شہریوں کے کورونا وائرس کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، جس کا مقصد وائرس کے شہر میں پھیلاؤ کا جائزہ لے کر اس کی روک تھام کے اقدامات کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ کو آگاہ کیا گیا کہ شہری رینڈم ٹیسٹنگ کے لیے بھرپور تعاون کر رہے ہیں۔ اب تک 359 ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن میں سے 31 رزلٹ کے 22 منفی اور 9 مثبت آئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر ٹیسٹنگ کی استعداد میں اضافے کی ہدایت کی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کا پائیدار ترقی کے اہداف کے نام پر کسی پالیسی بغیر انفرادی نوعیت کی اسکیمات کی من پسند طریقے سے منظوری کا سختی سے نوٹس لیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کا کراچی میں PIA کے مسافر طیارے کے حادثے پر افسوس کا اظہار۔ فضائی حادثے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ حادثے میں جاں بحق مسافروں اور عملے کے اراکین کی مغفرت فرمائے۔ وزیر اعلیٰ کا سوگوار خاندانوں سے اظہار تعزیت اور صبر و جمیل کی دعا۔ وزیر اعلیٰ کی کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو صوبائی ترقیاتی پالیسی کے برعکس ترقیاتی منصوبوں کی منظوری فوری طور پر منسوخ کرنے اور ان کی تحقیقات کی ہدایت۔ تعجب ہے کہ گریڈ 14 اور 16 کے اہلکار کسی پالیسی میکانزم اور تکنیکی معلومات کے بغیر کروڑوں روپے مالیت کے کام کر رہے ہیں۔ یہ اہلکار اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے میونسپل حدود سے باہر بھی روڈ آبپاشی اور PHI کے منصوبوں پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری منصوبہ بندی اور ترقیاتی کمشنر اور ڈپٹی کمشنر پائیدار ترقی کے اہداف کے وفاقی پروگرام کی باقاعدگیوں کو درست کریں۔ ایسے تمام منصوبوں اور ان میں ہونے والی باقاعدگیوں کی تحقیقات کر کے ذمہ دار عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔
1075 ملین روپے کی لاگت کے منصوبوں کے PC1 منظوری کے لیے PND میں جمع کیے گئے ہیں۔ جیونی، گوادر، پسنی اور ماڑاکنڈ ملیر ڈام اور گڈانی کے ساحلی مقامات پر ریزورٹ، ہوٹلز اور واٹر سپورٹس کی سہولیات فراہم کر کے سیاحوں کی توجہ حاصل کی جائے گی۔ بلوچستان کے ساحلوں پر ایکو ٹورزم کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ساحلی علاقوں میں شجرکاری کے منصوبے بھی شروع کیے جا رہے ہیں۔ اجلاس کو ساحلی علاقوں میں ہوا اور سورج سے توانائی کی پیداوار سمیت دیگر ترقیاتی منصوبے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ سیاسی مراکز کے قیام و ترقی کے منصوبے میں پبلک ٹرانسپورٹ پارٹنرشپس کو بروئے کار لایا جائے گا۔ اجلاس میں اتفاق رائے کیا گیا کہ جلد نجی کمپنیوں کے لیے اظہار دلچسپی کا اشتہار جاری کر دیا جائے گا۔ ساحلی شاہراہ پر ریسٹورانٹس اور دیگر سہولتوں کے قیام کے منصوبے بھی بنائے جائیں گے۔ ساحلی علاقوں میں 250 ملین روپے کی لاگت سے بیچ پارک کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا۔ ساحلی علاقوں کی ماسٹر پلاننگ کی جائے گی۔ ساحلی سیاحتی مراکز کی تعمیر کے منصوبوں کی اراضی کی ملکیت PCDA کو دی جائے گی۔ PCDA اراضی کی ملکیت کی بنیاد پر ملکی اور بین الاقوامی فرموں کے ساتھ ایکویٹی پر شراکت داری کے منصوبے بنائے جائیں گے۔ کرونا وائرس سے معیشت پر پڑنے والے اثرات کے تناظر میں صوبے کے اپنے وسائل کی ترقی ناگزیر ہے۔ آپ کو ایک افسوسناک واقعے سے آگاہ کریں۔ میجر شہریار فیملی کے ساتھ طیارہ حادثہ میں شہید ہو گئے ہیں۔ اسکواڈرن لیڈر زین العارف بھی شہید۔ پاک آرمی کے لیفٹیننٹ بلاچ خان بھی طیارہ حادثہ میں شہید ہو گئے ہیں۔ آپ کو ایک افسوسناک واقعے سے آگاہ کریں۔ کراچی میں طیارے کو حادثہ پیش آیا ہے جس میں فوجی جوانوں سمیت سویلینز بھی شہید ہو گئے ہیں۔ حادثے میں موجزانہ طور پر بچ جانے والوں میں بینک آف پنجاب کے سربراہ ظفر مسعود شامل ہیں اور انہیں ہسپتال میں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک نہایت ہی دلخراش واقعہ ہوا۔ ہمارا جہاز A320 جو لاہور سے کراچی آ رہا تھا، فائنل اپروچ پہ اسٹیبلش تھا۔ جو آخری ہم نے آواز سنی ہے پائلٹ صاحب کی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ٹیکنیکل پرابلم ہے، اور انہوں نے فائنل اپروچ سے ان کو کہا گیا کہ دونوں رن وے لینڈنگ کے لیے تیار ہیں، آپ کے لیے لینڈ کر سکتے ہیں، لیکن پائلٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ گو راؤنڈ کرنا چاہتے ہیں۔ کس وجہ سے، کیا ٹیکنیکل مسئلہ تھا، وہ بھی ہم جا کے دیکھتے ہیں۔ میں ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں خود سائٹ پہ پہنچنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حامی ناصر ہو اور میری دلی ہمدردیاں ہیں ان قیمتی جانوں کو جن کو آج ہم نے یوز کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہو۔ ایڈیشنل IG کوئٹہ عبدالرزاق چیمہ نے کہا ہے کہ پولیس کو امن و امان قائم رکھنے اور دیگر امور کے حوالے سے تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام اپنی اہم ذمہ داری سمجھتے ہوئے مثبت اور اہم کردار ادا کریں۔ یہ بات DIG کوئٹہ آفس میں جمعۃ الوداع، نماز عید الفطر کے سیکیورٹی اور کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے تدارک سے حوالے سے منعقد اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں سیکٹر کمانڈر عرفان احمد، کمانڈنٹ غزہ بند اسکاؤٹ منصور الطاف، ڈپٹی کمشنر کوئٹہ میجر ریٹائرڈ اورنگزیب بادینی، SSP ٹریفک نذیر احمد کرد، SPs اور مختلف مکاتب فکر کے علماء اکرام، علامہ جمعہ استی، مولوی عصمت اللہ سالم، ڈاکٹر عطاء الرحمان قادری، عبد الرحمان منیر، علامہ شہزاد احمد اور دیگر موجود تھے۔ اس موقع پر ایڈیشنل IG کوئٹہ نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں کرونا وائرس کا تیزی سے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ ہم کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے اپنے طرز زندگی کو بدلیں۔ اس سے آگاہی کے لیے علماء اکرام کا اس میں بہت اہم کردار رہا ہے۔ علماء اکرام اور تمام باشعور شہری اس حوالے سے اپنے آپ کو اور عام آدمی کو اس وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے احتیاطی تدابیر پر عمل کروائیں اور آگاہی دیں۔ انہوں نے بتایا کہ 4000 نفری تعینات کی جائے گی، جس میں بلوچستان کانسٹیبلری، RRG اور ڈسٹرکٹ پولیس کی نفری شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ عید کے موقع پر قائم 200 عیدگاہوں پر 5000 پولیس کی نفری تعینات کی جائے گی۔ فرنٹیئر کور کی نفری اس کے علاوہ ہوگی۔ شہر میں پیٹرولنگ، ناکے اور چیکنگ کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ SOPs پر عمل درآمد بھی کروایا جائے گا، ساتھ ہی ساتھ اس کی اجازت بھی ہوگی۔ اس موقع پر اجلاس کے شرکاء SOPs کے مطابق مسلحہ بردار اور اسلحہ ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس موقع پر اجلاس کے شرکاء علماء اکرام نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہماری کوشش اور ذمہ داری رہی ہے کہ کسی بھی نازک گھڑی میں امن و امان ہو۔ ہمیشہ بحیثیت ایک ذمہ دار شہری اپنا مثبت کردار ادا کیا ہے۔
ٹڈی دل نے فصلوں کو کھا کر ذمہ داروں اور کاشتکاروں کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے۔ صوبت پور میں ٹڈی دل کے تابڑ توڑ حملے مختلف علاقوں گوٹ بہادر خان کھوسا، گوٹ تربانی، گوٹ مزوئی، گوٹ غلام دستگیر کھوسا، آدم پور، جیانی، حمید آباد سمیت دیگر دیہاتوں میں ٹڈی دل نے فصلوں پر حملہ کر دیا ہے۔ ٹڈی دل نے فصلوں سمیت درختوں کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے۔ آر ڈی 238 اور آر ڈی 298 کے مختلف دیہاتوں میں ٹڈی دل نے فصلوں، سبزیوں اور سرسبز درختوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ سبزیوں اور فصلات کو چٹ کر گئے، خصوصاً ٹماٹر، ٹینڈوں، کھیرے، تربوز، خربوزے سمیت دیگر فصلوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے ذمہ داروں اور غریب کاشتکاروں کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے۔ علاقہ مکینوں نے میڈیا کو بتایا کہ گزشتہ کئی روز سے ٹڈی دل کے لشکر نے مختلف دیہاتوں میں ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں ٹڈی دل نے ہمارے فصلات اور درختوں کو کھا کر شدید نقصان پہنچایا ہے۔ کلات سے آپ کو ایک افسوسناک واقعے سے آگاہ کریں۔ نیشنل ہائی وے روتینجو کے مقام پر ٹرک نے رکشہ کو کچل دیا۔ کلات میں حادثہ پیش آیا، رکشہ ڈرائیور جاں بحق، خاتون سمیت 6 شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 4 کم سن بچے بھی شامل ہیں۔ نعش اور زخمیوں کو DHQ ہسپتال کلات منتقل کیا جا رہا ہے۔ SHO سٹی ڈیرہ مراد جمالی سکندر سعید عمرانی نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کر کے چوری شدہ سامان بازار میں فروخت کرنے والے ملزم محمد رمضان کو گرفتار کر کے 6 عدد لیپ ٹاپ برآمد کر لیے۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ اس موقع پر SSP نصیر آباد عرفان بشیر نے سٹی SHO سکندر سعید عمرانی اور ان کی ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے انہیں شاباش دی اور کہا کہ سٹی ڈیرہ مراد جمالی سمیت ضلع بھر میں عید الفطر کے موقع پر سیکورٹی کے انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ سٹی میں مزید چوکیاں قائم کر دی گئی ہیں۔ عوام کی جان و مال کی حفاظت سب سے زیادہ عزیز ہے۔ عزیز اللہ ساسولی، مشرق نیوز، نصیر آباد۔ آنکھوں کے نور اور پاؤں سے معذور شخص کی اپیل۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کمانے والا کوئی نہیں، تنگ دستی اور مشکل حالات سے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، مالی مدد کی جائے۔ بارش شاخ کے رہائشی جمعہ خان جتک نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ 6 سالوں سے آنکھوں اور پاؤں کے موذی بیماری میں مبتلا ہوں، جس کے باعث دیکھنے اور چلنے سے معذور ہوں۔ زندگی کی ساری جمع پونجی علاج معالجے پر خرچ ہونے کی وجہ سے شدید تکالیف اور مشکلات کا شکار ہوں اور مالی طور پر محتاج بھی ہوں۔ بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ فاقہ کشی نے گھر ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ حلقہ انتخاب کے نمائندے صوبائی مشیر حاجی محمد خان لہڑی اور ڈپٹی کمشنر نصیر آباد حافظ محمد قاسم کاکڑ سے اپیل ہے کہ میری مالی مدد کریں تاکہ میرے معصوم بچے عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں اور میں اپنا علاج کرا سکوں۔ عزیز اللہ ساسولی، مشرق نیوز، نصیر آباد۔ ہرنائی کے مایا ناز اسپیشلسٹ ڈاکٹر مسعود خان ترین صحت یاب کورونا وبا کی وائرس کا 3 ہفتے آئسولیشن میں رہنے کے بعد نیگیٹو تمام احباب کا شکریہ۔ مسعود خان ترین کی طبیعت کی خرابی کے بعد جب ٹیسٹ کیا گیا تو کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی، تب انہوں نے خود کو آئسولیٹ کیا کیونکہ کورونا وائرس ٹیسٹ پازیٹیو آیا تھا۔ 15 دن بعد دوسرا ٹیسٹ بھی پازیٹیو آیا، جبکہ 17 دن بعد آئسولیٹ ہونے کے بعد تیسرا ٹیسٹ نیگیٹو آیا، جو پورے علاقے بالخصوص محکمہ صحت کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ اپنے ایک پیغام میں ڈاکٹر مسعود خان ترین ان تمام احباب، دوستوں، ڈپٹی کمشنر عظیم جان دمٹ، ضلعی افسران، تمام ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس، عزیز و اقارب، رشتہ داروں، معلوم نامعلوم دوستوں کا خصوصی شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے ان کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعائیں کی ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ مشرق HD.TV اور دیکھتے رہیے مشرق نیوز۔